بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ فتح مکہ۔ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے لشکر کو اور اپنے ایمانت دار گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو، جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی عزت کی تنابیں جوزہ کے شانوں پر تن گئیں، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا۔ اس غزوے کا سبب صلح حدیبیہ کے ذکر میں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، اس معاہدے کی ایک دفعہ یہ تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا۔ لہذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ اور زیادتی تصور کی جائے گی۔ اس دفعہ کے تحت بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں۔ اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے مامون اور بے خطر ہو گئے، لیکن چونکہ ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے عداوت اور کشاکش چلی آ رہی تھی، اس لیے جب اسلام کی آمد ہوئی اور صلح حدیبیہ ہو گئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے، تو بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر چاہا کہ بنو خزاعہ سے اپنا پرانا بدلہ چکا لیں۔ چنانچہ نوفل بن معاویہ ویلی نے بنو بکر کی ایک جماعت ساتھ لے کر شعبان میں سن 8 ہجری میں بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزاعہ وطیر نامی ایک چشمے پر خیمہ زن تھے، ان کے متعدد افراد مارے گئے، کچھ جھڑپ اور لڑائی بھی ہوئی۔ ادھر قریش نے اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی، بلکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے۔ بہرحال حملہ آوروں نے بنو خزاعہ کو کھدیڑ کر حرم تک پہنچا دیا۔ حرم پہنچ کر بنو بکر نے کہا، اے نوفل، اب تو ہم حرم میں داخل ہو چکے ہیں، تمہارا الہ۔ اس کے جواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی، بولا، بنو بکر، آج کوئی الہ نہیں، اپنا بدلہ چکا لو۔ میری عمر کی قسم، تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے؟ ادھر بنو خزاعہ نے مکہ پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزاعی اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھروں میں پناہ لی، اور عمرو بن سالم خزاعی نے وہاں سے نکل کر فوراً مدینہ کا رخ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے۔ عمرو بن سالم نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں۔ آپ لوگ اولاد تھے اور ہم جننے والے تھے، پھر ہم نے تابعداری اختیار کی اور کبھی دستکش نہ ہوئے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اور آپ پرزور مدد کیجیے، اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں گے، جن میں اللہ کے رسول ہوں گے، ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت۔ اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ برے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا۔ یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے قدا میں گھات لگائی اور یہ سمجھا کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں گا، حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں۔ انہوں نے وطیر پر رات میں حملہ کیا اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کیا، یعنی ہم مسلمان تھے اور ہمیں قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو بن سالم، تیری مدد کی گئی۔ اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی پڑا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزاعی کی سرکردگی میں بنو خزاعہ کی ایک جماعت مدینہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ کون کون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشتبانی کی۔ اس کے بعد یہ لوگ مکہ واپس چلے گئے۔ اگلا موضوع ہے تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں۔ اس میں شبہ نہیں کہ قریش اور ان کے حلیفوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کھلی ہوئی بد عہدی اور صریح پیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجہ جواز نہ تھی۔ اس لیے خود قریش کو بھی اپنی بد عہدی کا بہت جلد احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مجلس مشاورت منعقد کی جس میں طے کیا کہ وہ اپنے سپہ سالار ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ قریش اپنی اس عہد شکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آ گیا ہے۔ ادھر ابو سفیان طے شدہ قرارداد کے مطابق روانہ ہو کر عصفان پہنچا تو بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی۔ بدیل مدینہ سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے۔ پوچھا بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ بدیل نے کہا میں خزاعہ کے امراء اس ساحل اور وادی میں گیا ہوا تھا۔ اور پوچھا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں گئے تھے؟ بدیل نے کہا نہیں، مگر جب بدیل مکہ کی جانب روانہ ہو گیا تو ابو سفیان نے کہا اگر وہ مدینہ گیا تھا تو وہاں اپنے اونٹ کو گٹھلی کا چارہ کھلایا ہوگا۔ اس لیے ابو سفیان اس جگہ گیا جہاں بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا اور اس کی مینگنی توڑ کر دیکھا تو اس میں کھجور کی گٹھلی نظر آئی۔ ابو سفیان نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بدیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تھا۔ بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا اور اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا خدا کی قسم میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے۔ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا بلا میں تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کروں گا۔ خدا کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ دستیاب نہ ہو تو میں اسی کے ذریعے تم لوگوں سے جہاد کروں گا۔ اس کے بعد وہ حضرت علی بن ابی طالب کے پاس پہنچا۔ وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں اور حضرت حسن بھی تھے جو ابھی چھوٹے سے بچے تھے اور سامنے گھٹنوں گھٹنوں چل رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا اے علی رضی اللہ عنہ میرے ساتھ تمہارا سب سے گہرا نسبی تعلق ہے، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس جاؤں، تم میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان تجھ پر افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کا عزم کر لیا ہے، ہم اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا واللہ میرا یہ بیٹا اس درجہ کو نہیں پہنچا ہے کہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سخت گھبراہٹ، کشمکش اور مایوسی و ناامیدی کی حالت میں کہا ابو الحسن میں دیکھتا ہوں معاملات سنگین ہو گئے ہیں، لہٰذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانتا، البتہ تم بنو کنانہ کے سردار ہو، لہٰذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان
امان کا اعلان کر دو، اس کے بعد اپنی سرزمین میں واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کارآمد ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اسے کارآمد تو نہیں سمجھتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں، میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں۔ پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا۔ قریش کے پاس پہنچا تو وہ پوچھنے لگے کہ پیچھے کا کیا حال ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں محمد کے پاس گیا، بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس گیا تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں پائی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا تو اسے سب سے کٹر دشمن پایا۔ پھر علی کے پاس گیا تو اسے سب سے نرم پایا۔ اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن پتہ نہیں وہ کارآمد ہے بھی یا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا رائے تھی؟ ابو سفیان نے کہا وہ رائے یہ تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلا موضوع ہے غزوے کی تیاری اور اخفاء کی کوشش۔ طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد شکنی کی خبر آنے سے 3 روز پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساز و سامان تیار کر دیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پوچھا بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بنو اسفر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ کدھر کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ مجھے علم نہیں۔ تیسرے روز علی الصباح عمر بن سالم خزاعی 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا اور یا رب انی ناشد محمد والے اشعار کہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش نے عہد شکنی کی ہے۔ اس کے بعد بدیل آیا، پھر ابو سفیان آیا تو لوگوں کو حالات کا ٹھیک علم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچیں۔ پھر کمال اخفاء اور رازداری کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے شروع میں سن 8 ہجری میں حضرت ابو قتادہ بن ربیع کی قیادت میں 8 آدمیوں کا ایک سریہ بطن اعظم کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام ذی خشب اور ذی المروہ کے درمیان مدینہ سے تقریباً 36 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے، اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلیں۔ لیکن یہ سریہ جب اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ بھی آپ سے جا ملا۔ ادھر حاطب بن ابی بلتع نے قریش کو ایک رکا لکھ کر یہ اطلاع بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رکا ایک عورت کو دیا تھا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا۔ عورت سر کی چوٹی میں رکا چھپا کر روانہ ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی سے حاطب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روضہ خاخ پہنچو، وہاں ایک ہودج نشین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رکا ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے، نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو اس میں تحریر تھا حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے قریش کی جانب۔ پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں، خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں، البتہ ان میں چپکا ہوا تھا۔
اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کرے۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور عمر تمہیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے۔ مدینہ پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کی تقرری ہوئی۔ جوحفہ میں یا اس سے کچھ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ پھر ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ کی ہجو کیا کرتے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی اور پھوپھی زاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کن لخاطئین، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا اور جواب میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے جن میں سے بعض یہ تھے، تیری عمر کی قسم، جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شاہ سوار محمد کے شاہ سوار پر غالب آ جائیں تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیرا و تار رات میں حیران و سرگردان ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں۔ مجھے میرے نفس کے بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا، تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا۔ مرہ زہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ روزے سے تھے، لیکن اسفان اور قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مرہ زہران وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی۔ اس طرح 10,000 چولہوں میں آگ جلائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پہرے پر مقرر فرمایا۔ ابو سفیان دربار نبوت میں مرہ زہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اسے قریش کے پاس خبر بھیج دیں تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں۔
ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا، البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے اور ابو سفیان باہر جا جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی۔ وہ باہم رد و قدح کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا، خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور جواب میں بدیل کہہ رہا تھا، یہ خدا کی قسم بنو خزاعہ ہیں، جنگ نے انہیں چھیل کر رکھ دیا ہے۔ اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا، خزاعہ اس سے کہیں کمتر اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا، ابو حنظلہ۔ اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا، ابو الفضل۔ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا بات ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لوگوں سمیت، ہائے قریش کی تباہی۔ اس نے کہا، اب کیا حیلہ ہے، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ میں نے کہا، واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ابو سفیان کو لے کر چلا، جب کسی الاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ کے خچر پر ہیں، یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے الاؤ کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا، کون ہے، اور اٹھ کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے، ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی۔ میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن خطاب بھی گھس آئے اور بولے کہ اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا، خدا کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی نہ کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا تو میں نے کہا، عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لاتے، زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عباس اسے یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خیش پرور ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر میں نے کہا، ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، جو ابو
سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اسی صبح منگل 17 رمضان سن 8 ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ زہران سے مکہ روانہ ہوئے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو وادی کی تنگنائی پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان رضی اللہ عنہ دیکھ سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے کہ یہ کون ہے؟ جواب میں حضرت عباس بطور مثال کہتے کہ یہ بنو سلیم ہیں، تو ابو سفیان کہتے مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے کہ عباس یہ کون ہیں؟ وہ کہتے مزینہ ہیں۔ ابو سفیان کہتے مجھے مزینہ سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتے، اور جب اسے وہ بتاتے تو وہ کہتے کہ مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سبز دستے کے جلو میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں انسانوں کے بجائے صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ، اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محض آرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا۔ اس موقع پر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ، آج خون ریزی اور مار دہاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی، آج اللہ نے قریش کی ذلت مقرر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ اور یہ بات کہی۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد رضی اللہ عنہ قریش کے اندر مار دہاڑ نہ مچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت زبیر کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہذا جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، برا ہو ایسے پیش رو خبر رساں کا۔ ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، البتہ اپنے کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں، اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ قریش کے یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو کی کمان میں خندمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا یہ کاہے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟
اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اس پر بیوی نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ مکمل ہتھیار، دراز انی والا نیزہ اور جھٹ سونتی جانے والی 2 دھاری تلوار ہے۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ زہران سے روانہ ہو کر ذی طوا پہنچے۔ اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرط تواضع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، یہاں تک کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے۔ ذی طوا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو داہنے پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جوہینہ اور کچھ دوسرے قبائل عرب تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں، اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام بائیں پہلو پر تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھریرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ مکے میں بالائی حصے یعنی قدا سے داخل ہوں، اور ہجون میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑے یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے اترے۔ مکہ میں اسلامی لشکر کا داخلہ۔ ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقررہ راستوں سے چل پڑے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے مٹا دیا گیا۔ البتہ ان کے رفقا میں سے بھی برز رضی اللہ عنہ بن جابر فہری اور خنیس بن خالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ خندمہ پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی مٹ بھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی۔ معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے اور اس کے بعد مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی۔ حماس بن قیس جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور اپنی بیوی سے بولا دروازہ بند کر لو۔ کہا وہ کہاں گیا جو تم کہا کرتے تھے؟ کہنے لگا اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا جبکہ صفوان اور اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹتی جا رہی تھیں کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا اور ہما ہما کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا، تو تم ملامت کی ادنا بات نہ کہتی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکہ کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ہجون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قبا نصب کیا۔ پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار مہاجرین کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حق آ گیا اور باطل کی چلت پھر ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف ہی پر اکتفا کیا تھا۔ تکمیل طواف کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبہ کی کنجی لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے۔ خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دست مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مٹا دی گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ بھی اندر ہی تھے۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا، جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے۔ 2 کھمبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب تھے، 1 کھمبا داہنی جانب اور 3 کھمبے پیچھے۔ ان دنوں خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے۔ پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر توحید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ قریش سامنے مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے تھے، انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ قریش نیچے تھے، انہیں یوں مخاطب فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ سنو، بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یاد رکھو، قتل خطا شبہ عمد میں جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو مغلظ دیت ہے، یعنی 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیوں کے شکم میں ان کے بچے ہوں۔ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان بن سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، اچھا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جن کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی تھی، حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، حضور، ہمارے لیے حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ خانہ کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز بھی جمع فرما دیجئے، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے۔ ایک اور روایت کے بموجب یہ گزارش حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ انہیں بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان، یہ لو اپنی کنجی، آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اے عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اس سے معروف کے ساتھ کھانا۔ کعبے کی چھت پر اذان بلالی۔ اب نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر اذان کہیں۔ اس وقت ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن حشام کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے۔ عتاب نے کہا، اللہ نے اسید کو فوت کر کے اس پر یہ کرم کیا کہ وہ یہ اذان نہ سن سکا، ورنہ اسے یہ ایک ناگوار چیز سننی پڑتی۔ اس پر حارث نے کہا، سنو، واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، دیکھو واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دیں گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گفتگو دہرا دی۔ اس پر حارث اور عتاب بول اٹھے، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کی قسم، کوئی شخص ہمارے ساتھ
تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا اور ہم کہتے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی ہوگی۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے، وہاں غسل فرمایا اور ان کے گھر میں ہی 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اس کو چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اس ارشاد کی وجہ یہ تھی کہ ام ہانی کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ام ہانی نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا اور مذکورہ جواب سے بہرور ہوئیں۔ اکابر مجرمین کا خون رائے گاں قرار دے دیا گیا۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجرمین میں سے 9 آدمیوں کا خون رائے گاں قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 عبد العزیٰ بن خطل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن نفیل بن وہب، مقیس بن سبابہ، عبار بن اسود۔ ابن خطل کی 2 لونڈیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو گایا کرتی تھیں، سارہ جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی، اسی کے پاس حاتب رضی اللہ عنہ کا خط پایا گیا تھا۔ ابن ابی سرح کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں لے جا کر جان بخشی کی سفارش کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بخشی فرماتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک اس امید میں خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک بار اسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، لیکن پھر مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا۔ تاہم اس کے بعد کا کردار ان کے حسن اسلام کا آئینہ دار ہے رضی اللہ عنہ۔ اکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کر یمن کی راہ لی، لیکن اس کی بیوی خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان کی طالب ہوئی اور آپ نے اسے امان دے دی۔ اس کے بعد وہ اکرمہ کے پیچھے پیچھے گئی اور اسے ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آ کر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی۔ ابن خطل خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اطلاع دی، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مقیس بن سبابہ کو حضرت نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک انصاری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا تھا اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا۔ حارث مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتا تھا، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ عبار بن اسد وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایسا چوکا مارا تھا۔ وہ ہودج سے ایک چٹان پر جا گری تھیں اور اس کی وجہ سے ان کا حمل ساکت ہو گیا تھا۔ یہ شخص فتح مکہ کے روز نکل بھاگا، پھر مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام کی کیفیت اچھی رہی۔ ابن خطل کی 2 لونڈیوں میں سے ایک قتل کی گئی، دوسرے کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ 9 میں سے 4 قتل کیے گئے، 5 کی جان بخشی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ صفوان بن امیہ اور فضالہ بن عمیر کا قبول اسلام۔ صفوان کا خون اگرچہ رائے گاں نہیں قرار دیا گیا تھا، لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے وہ بھی بھاگ گیا۔ عمیر رضی اللہ عنہ بن وہب حجمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی وہ پگڑی بھی دے دی جو مکہ میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر پر باندھ رکھی تھی۔ عمیر رضی اللہ عنہ صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ عمیر رضی اللہ عنہ سے واپس لے آئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے 2 مہینے کا اختیار دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں 4 مہینے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا۔ فضالہ ایک جری آدمی تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے تھے، وہ قتل کی نیت سے آپ کے پاس آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس پر وہ مسلمان ہو گئے۔ فتح کے دوسرے دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ۔ فتح کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے شایان شان اس کی تمجید کی۔ پھر فرمایا، لوگو، اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قتال کیا تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ ایک روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کانٹا نہ کاٹا جائے، شکار نہ بھگایا جائے اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے، اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر اذخر عرب کی مشہور گھاس جو موج کی ہم شکل ہوتی ہے اور چائے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوہار اور گھر کی ضروریات کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا، مگر اذخر۔ بنو خزاعہ نے اس روز بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ بنو لیث کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، خزاعہ کے لوگوں، اپنا ہاتھ قتل سے روک لو، کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا۔ تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازماً ادا کروں گا۔ پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو دو باتوں کا اختیار ہوگا، چاہیں تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہیں تو اس سے دیت لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے میرے لیے لکھوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے اور معلوم ہے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر، آپ کی جائے پیدائش اور وطن تھا، تو انصار نے آپس میں کہا، کیا خیال ہے اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی اپنی سرزمین اور آپ کا شہر فتح کرا دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی قیام فرمائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، تم لوگوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ نے اصرار فرمایا تو بالآخر ان لوگوں نے بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں، اس لیے وہ اسلام کے تابعدار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے گا آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اس موقع پر تفسیر مدارک میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفا ہی پر عورتوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بحث بدل کر آئی۔ دراصل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہچان نہ لیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ بول اٹھی، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو ابو سفیان نے جو وہیں موجود تھے کہا، تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندہ کو پہچان لیا۔ فرمایا، اچھا تو تم ہو ہندہ؟
وہ بولی ہاں اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور زنا نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ نے کہا بھلا کہیں حرہ یعنی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہندہ نے کہا ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہی بہتر جانے۔ یاد رہے کہ ہندہ کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کوئی بہتان نہ گھڑو گی۔ ہندہ نے کہا واللہ بہتان بڑی بری بات ہے اور آپ ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اور کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گی۔ ہندہ نے کہا خدا کی قسم ہم اپنی مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بھی کریں گی۔ پھر واپس ہو کر ہندہ رضی اللہ عنہا نے اپنا بت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعائر اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت و تقوی کی تلقین فرماتے رہے۔ انہی دنوں آپ کے حکم سے حضرت ابو اسید خزاعی نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت اور مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرایا بھی روانہ کیے اور سارے بت توڑ ڈالے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے مکے میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ فتح مکہ سے یکسو ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 رمضان سن 8 ہجری کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی سرکردگی عزا کے انہدام کے لیے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ عزا نخلا میں تھا، قریش اور سارے بنو کنانہ اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے 30 سواروں کی معیت میں نخلا جا کر اسے ڈھا دیا۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا؟ حضرت خالد نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں، پھر سے جاؤ اور اسے ڈھا دو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بپھرے اور تلوار سونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالی پراگندہ سر عورت نکلی۔ مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگا، لیکن اتنے میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ کر خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہی عزا تھی، اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اسی مہینے سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر رباط میں بنو حذیل کا ایک بت تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا قدرتاً روک دیے جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم اب تک باطل پر ہو، تم پر افسوس، کیا یہ سنتا یا دیکھتا ہے؟ اس کے بعد بت کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانہ والا مکان ڈھا دیں، لیکن اس میں سے کچھ بھی نہ ملا۔ پھر مجاور سے فرمایا کہو کیسا رہا؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ اسی ماہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن زید اشہلی کو 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا۔ یہ قدید کے پاس مسلل میں اوس و خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا منات کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی پراگندہ سر عورت نکلی۔ وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے، لیکن اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر لپک پر بت ڈھا دیا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا، خزانے میں کچھ نہ ملا۔ عزا کو ڈھا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ماہ شعبان سن 8 ہجری میں بنو جذیمہ کے پاس روانہ فرمایا، لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی۔
حضرت خالد رضی اللہ عنہ مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد لے کر روانہ ہوئے اور بنو جزیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلمنا، ہم اسلام لائے کے بجائے سبانا سبانا، ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنا دین چھوڑا کہا۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری شروع کر دی اور ایک قیدی اپنے ہر ساتھی کے حوالے کیا۔ پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 بار فرمایا، اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف براءت اختیار کرتا ہوں۔ اس موقع پر صرف بنو سلیم کے لوگوں نے اپنی قیدیوں کو قتل کیا تھا، انصار مہاجرین نے قتل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر ان کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ادا فرمایا۔ اس معاملے میں حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ سخت کلامی اور کشیدگی ہو گئی تھی۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا، خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو۔ خدا کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے غزوہ فتح مکہ، یہی وہ فیصلہ کن معرکہ اور فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو معرکہ آرائی چل رہی ہے، دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو۔ ان کے اس یقین کامل میں مزید حد درجہ پختگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کے واقعہ سے آ گئی تھی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر کے بھس بنا دیا۔ یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی، اس کی وجہ سے امن و امان کا دورہ ہو گیا تھا۔ لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں ہوتی تھیں۔ مکہ کے جو لوگ در پردہ مسلمان تھے انہیں بھی اس صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بحث و مناظرہ کا موقع ملا۔ ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے، یہاں تک اسلامی لشکر کی جو تعداد گزشتہ کسی غزوے میں 3000 سے زیادہ نہ ہو سکی تھی، اس غزوہ فتح مکہ میں 10,000 تک جا پہنچی۔ اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا اور اب دینی سربراہی اور دنیاوی قیادت کی زمام ان کے ہاتھ آ چکی تھی۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے حق میں مفید تغیر شروع ہوا تھا اس فتح کے ذریعے مکمل اور تمام ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا اور جس میں پوری صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھی، اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت لے کر 4 دانگ عالم میں پھیل جائیں۔ اگلے 2 برسوں میں اسی کی تیاری کی گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی دعوت کے ان نتائج کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 33 سال کی طویل جد و جہد، مشکلات و مشقت، ہنگاموں اور فتنوں، فسادات اور جنگوں اور خون ریز معرکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی۔ اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغیر آ گیا۔ یہ فتح در حقیقت اپنے ما قبل اور ما بعد کے دونوں زمانوں کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے، چونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار تھے اور پورا عرب اس بارے میں ان کے تابع تھا۔ اس لیے قریش کی سپر اندازی کے معنی یہ تھے کہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں بت پرستانہ دین کا کام تمام ہو گیا۔